بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ قرآن نے تو ہمیں صاف الفاظ میں آگاہ کیا ہے کہ نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے، لیکن کیا ہماری نمازوں نے ہمیں برائیوں سے دور رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم اپنی نمازوں سے مطمئن ہیں؟ کیا ہماری نمازیں قبول بھی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، اور نماز تو ہم نے سر سے اتارنی ہوتی ہے، بس ہم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ نہ نماز میں دھیان ہے، نہ سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے مضامین کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن کبھی اس چیز کے لیے وقت نہیں ہے کہ سمجھ ہی لیں کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ نماز سکون سے پڑھ سکیں، لیکن صرف معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پر دھیان ہی نہیں دے پاتے اور کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم بہت مصروف ہیں۔ تو خدارا اپنی نمازوں کو سمجھ کر اور تسلی سے پڑھیں، اور اس کے لیے کوشش آپ نے خود کرنی ہے تاکہ آپ ساری برائیوں سے دور اور خود کو اللہ کے قریب کر سکیں۔ شیطان آپ کو اللہ کا حکم ماننے سے اس لیے روکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ماننے سے ملنے والے سکون کو اگر محسوس کر لیا تو آپ کبھی بھی گناہوں کی طرف واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی حفاظت میں اپنی آزادی ڈھونڈ لی تو آپ شیطان کی قید سے نکل جائیں گے۔ وہ اسی لیے آپ کو نمازوں سے روکتا ہے اور قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ خوفزدہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے اللہ کی عبادت میں مٹھاس تلاش کر لی تو پھر شیطان آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ صبر انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر اچھے رویے کے ساتھ انتظار کرنا ہے۔ اور صبر میں اچھا رویہ کیسے رکھتے ہیں؟ صبر میں اچھا رویہ ایسے رکھتے ہیں کہ دل جتنا بھی دکھی ہو مگر زبان سے وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اور کوئی بھی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے جو اللہ کو ہم سے ناراض کرے۔ صبر مایوس کن حالات میں بھی پر امید رویہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ انسانوں کی طرح اس طاق میں نہیں رہتا کہ آپ کب غلطی کریں اور وہ آپ کو فوراً سزا دے۔ اللہ تو رحیم ہے، اس کا رحم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اس کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ جائیں اس بادشاہ کے در کے دروازے کی طرف جسے کھٹکھٹانے والوں کو دھتکارا نہیں جاتا بلکہ عزت کے ساتھ اندر بلا لیا جاتا ہے اور معاف کر کے ڈانپ دیا جاتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ آپ کا اللہ کے بارے میں کتنا اچھا گمان ہے، اس بات کا ثبوت آپ کی دعاؤں کے تسلسل سے ملتا ہے۔ دعاؤں کے جواب میں دیری کے باوجود بھی آپ اپنی دعاؤں میں جتنا ثابت قدم رہتے ہیں، آپ کا اللہ پہ اتنا ہی ایمان اور توکل ہوتا ہے۔ دعاؤں میں مستقل مزاجی ہی دعاؤں کو پر اثر اور طاقتور بناتی ہیں، اور بس پھر کیا دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس سے کافی ہے۔ ہر آزمائش کا اختتام ہے، اور وہ اختتام کا وقت صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اس صورتحال میں آپ کے پاس صبر کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آسانی تب ہی آنی ہے جب اللہ نے آسانی لکھی ہوئی ہے، اور اس لکھے ہوئے وقت سے پہلے بے صبرے ہونے سے، غصہ ہونے سے، برہم ہونے سے آپ کی کچھ مدد نہیں ہونی، بلکہ ایسا کرنے سے الٹا آپ کے لیے اس وقت کو گزارنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہمارا مقصد حیات دن رات اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت صرف نماز اور قرآن تک محدود نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں عبادت ہے۔ نیکی کو چننا اور گناہ کو ترک کر دینا عبادت ہے،
مایوسی کو اچھے گمان میں بدل لینا بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اچھی غذا کھانا اور ایکسرسائز کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنے رشتوں کے لیے وقت نکالنا اور ان کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ زندگی کو قرآن کے بتائے ہوئے سلیقے اور اخلاق کے مطابق جینا عبادت ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔